بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم سبق نمبر 114، صفحہ نمبر 487، باب الحوض والشفاعہ۔ یاسی مصنف علیہ الرحمہ حوض کوثر اور سفارش کی متعلق حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا سیر فی الجنہ، آپ علیہ السلام فرماتے جنت میں جا رہا تھا معراج میں نہ کسی اور وقت، اذ انا بنہر، میں نے ایک نہر دیکھی، حافتہ قباب الدر المجوف، اس کی جو کنارے تھے دونوں جانب وہ تراشی ہوئی موتی سے وہ کنارے بنے تھے، اندر سے جو خالی موتی ہوتی ہے نا اس کی طرح جو موتی کیا ہوتا ہے اندر سے خالی ہوتے کھوکھلا۔ قلت ما هذا جبریل، کیا؟ قال هذا الكوثر الذي اتاك ربك، کوثر جو اللہ نے آپ کو دے، فیضتوین مسک اکبر، اس کی مٹی یا جو اندر ریت ہوتی ہے نا وہ بہت خوشبودار تھی اور سفید رنگ کی تھی، یا مسک اکبر میں بہت زیادہ خوشبو والی۔ آگے عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں، قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت الشہر، ایک ماہ کی مسافت کے برابر میرا حوض ہے، زوایا و سوان کنارے برابر ہے جیسے چکور یا مربی کی شکل، ما و ابیض من اللبن، سب الفاظ اس طرح سے آگے آئیں گے نہ سب کا ترجمہ نہیں کریں گے، بس عام الفاظ ہے۔ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید ہو گئی، لفظ بار بار آئے گی، عرف اطیب من المسک، خوشبو اس کی مشک و عنبر سے زیادہ اچھی ہوگی، وکیزانہ کا نجوم السما، اس کے آبخوری گلاس پیالے جام، وہ آسمان کی ستاروں کی طرح ہوں گے۔ آسمان کی ستاروں کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نورانی ہوں گے، خوبصورت چمک دمک والے، چمکدار، یا کثیر اور زیادہ ہوں گے۔ وَمَا يَشْرَبْ مِنْهَا، جو سی پی گا، لم یظمأ فلا یظمأ ابدا، کبھی پیاس نہیں لگی گی۔ آگے کی روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، کہہ رہے کہ ان حوضی ابعد من ایل من عدن، جسے ایل اور عدن کی بیچ کا فاصلہ ہے نا اتنا ہی بڑا ہے، لہو اشد بیض من الثلج، یا پرے کہ برف سے زیادہ سفید ہوگا اس کا پانی، احلی من العسل باللبن، اور اسی طرح سے شہد اور دودھ ملا کر اس سے زیادہ اس کا میٹھا پانی ہوگا، ولا انیت اکثر من عدد النجوم، اس کے برتن کوزے زیادہ ہوں گے، وانی لرسود الناس عنہ کما یسد الرجل ابل الناس عن حوضه، کچھ لوگوں کو میں وہاں سے روک دوں گا جیسے کوئی کسی کا اونٹ یا بکری جانور روک رہا ہو تالاب وغیرہ سے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ تعالیٰ پنے میں ہمیں جان ہوگی، قال نعم لکم سیمان لیست لحد من الامم، تمہاری ایک خاص نشانی ہوگی جو اور امتوں میں نہیں ہوگی، تردون علی غرام محجلی من اثر الوضو، وضو کے اثر کی وجہ سے تمہارے چہرے اور پیشانی پر بھی سفیدی ہوگی، مانا تمہاری پیشانی چہرے چمکدار ہوں گے جگمگاتی ہوئی، اور پاؤں ہاتھ کوہنیاں وغیرہ بازو یہ بھی چمکدار ہوگی۔ آگے ہے کہ ترافی یا بریک وا جو لوٹے ہوں گے پیالے وغیرہ، ذهب الفضة كعدد النجوم السماء، ایک اور میں روایت میں کہ پوچھے گی اس کی پانی وغیرہ کا تو اشد بیاض من اللبن احلی من العسل، یغط یا یغط فیہ مزابان، دو پرنالے اس کی طرف گر رہے ہوں گے، یا مدان من الجنت، جنت سے یا جنت فردوس سے، احد من ذهب والاخر من ورق، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا۔ آگے روایت دیکھیں اس میں پیغمبر فرماتے کہ نفرت مال الحوض، میں حوض کوثر پر پہلے سے تمہارے لیے موجود ہوں گا، جو بھی میرے پاس آئے گا شرب ومن شرب ولم یظمأ ابدا، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ پھر میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے لیاذن علی اقوام عارفون یعرفون، نے مجھے جانیں گے لیکن ثم یحال بینی و بینہم، پھر ایک دم رکاوٹ قائم ہو جائے گی، کوئی حاجز، میں بہت زیادہ کہوں گا انہم منی، میرے لوگ، کہا جائے گا نہیں تمہارے کہاں ہیں، لا تدری ما احدث بعد، کہ انہوں نے بہت کچھ کیا تھا تمہارے بعد، بدعت و مراسم، فقول سحقا سحقا لمن غیر ابعدی، ان کے لیے بربادی جنہوں نے دین کو بدل ڈالا ہو۔ آگے کی روایت بھی دیکھ اس میں کہ یحبس المؤمنون یوم القیامت حتی یہم بذالک، مسلمان قیامت کے دن روکے جائیں گے، بند ہو جائیں گے، یا تک کہ انہیں اس سے بڑا دکھ ہو جائے گا۔ تو کہیں گے آپ اس میں چلے سا کر لیتے، کسی کے پاس جا کر سفارش کر لے یار کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، ایک حصہ تو آپ نے بہت پڑھا ہوگا
کہ لو استشفاء الی رب نے چلو سفارش کر لینا کوئی بیروحنا من مکان ناز یا ہسی چھٹکارا دے. آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آدم آپ تو ابو الناس ہے، اللہ نے آپ کو بنایا تھا خصوصی طور پر تشریف اضافت ہے. واسکنہ کا جنت ہو، جنت میں آپ کو سکونت اور رہائش دی، سجدوں کو تمہارے لیے جھکایا بطور تعظیم کے. وعلمک اسما کل شے، اور ہر چیز کا علم نام وغیرہ سکھائے تھے. اشفالنا پروردگار کے پاس جا کر سفارش کیجیے یہاں سے ہمیں کچھ چھٹکار آرام ملے. وہ کہیں گے لست ہوناکم، سب جگہ سائے گا لست ہوناکم، میں اس کا کرنے والا نہیں، میں اس کا قابل نہیں. پھر اس کو اپنی لغزش یاد آ جائے گی جو اس نے درخت کا کچھ کھایا تھا جنت میں جس سے اللہ نے منع کی تھا. وہ کہیں گے لیکن یہ تو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ جو پہلی نبی اللہ نے زمین والے کی طرف بھیج. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے پیتون نوح کہیں گے لست ہوناکم، میں نہیں کر پانے والا. اس کو بھی کچھ اپنی لغزش وغیرہ یا وہ جو اپنے بیٹے کے متعلق دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ ان ابن من اہل، اللہ نے کہا نہیں لیس من اہل کا انہ عمل غیر صالح، یہ تو نیک نہیں، اسے چھوڑ دو. پھر اس کا بیٹا کنان غرق ہو گیا. ولیکن اتي ابراہیم خلیل الرحمن، ابراہیم اللہ کی دوست کے پاس جاؤ. وہ آئیں گے ابراہیم السلام کے پاس، وہ بھی کہیں لست ہوناک. ویذکر ثلاث کذبات کاذبہن، وہ 3 توریے بیان کریں گے کہ میں نے 3 توریے کیے تھے، ایک بتوں کے متعلق اور ایک بادشاہ کو جو میں نے کہا تھا کہ یہ سارا میری بہن ہے، اور ایک جو میں نے کہا تھا سقیم میں بیمار ہوں یعنی باطن کے طور سے. ولیکن تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ عبدنا تولى التوراۃ، اللہ نے تورات دی، وکلمہ وقربہ نجیہ، اس سے بات کی اور اسے خصوصی مناجی بنایا. نجی مانا مناجی سرگوشی کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے لست ہوناکم اذکر خطیئۃ التی سبقت النفس، وہ بھی کہیں گے کہ میں نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا، سیبتی سے لڑ رہا تھا، میں مارنا چاہ رہا تھا لیکن وہ مر گیا. ولیکن عیسیٰ عبد اللہ ورسول وروح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول بندے اور خصوصی طور پر اس کے ساتھ اللہ نے نوازش فرمائی تھی، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی عذر کریں گے لست ہوناکم ولیکن تو محمدا عبدا غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رسول دو جہان، رسول سردار دو جہان کے پاس جاؤ، اس کے اگلے پچھلے سب معاف. تو یہ فرماتی پیتونی میرے پاس سب لوگ آئیں گے، پس تاذن علی ربی، رب سے اجازت مانگو بداری ہی، فیضن علیہ مجھے اجازت مل جائے گی. فیضا رأیتہ وقعت ساجدا، جب اللہ کی کچھ تجلی مجھے نظر آئے گی میں گر جاؤں گا سجدے میں. اللہ مجھے نہیں اٹھائیں گے، نہ کچھ کہیں گے، کچھ دیر کے لیے چھوڑیں گے کہ کیا کہنا ہے اس نے. فیقول میں بہت کچھ ثنا صفت کہوں گا. پھر اللہ فرمائیں گے ارفع محمد قل تسمع، سر اٹھائیے جو کچھ کہنا ہے سنا جائے گا. سفارش کریں گے تو بھی قبول ہوگی، وصل تو ہوتا جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. میں سر اٹھاؤں گا، اللہ کی بہت زیادہ تعریف وغیرہ کروں گا. تحمید یعلمنی ہے جو اللہ مجھے قیامت کے دن القاء کریں گے، پہلے مجھے نہیں آ رہی ہوگی. سماش و بیحد لحدن، اللہ ایک حد لگائیں گے، ایک باؤنڈری کہ مثلا اتنی تعداد کے لوگ اب کیا کرو نکال دو. فاخرج من النار، نکل جاؤں گا جہنم سے، گھسیٹتا رہوں گا کسی اور بہت سارے لوگوں، کسی کو ہاتھ سے کسی کہاں جگہ سے. وادخلوا من الجنہ، جنت لے جاؤں گا. سمو دوسانے پسند نظر بھی، پھر اجازت مانگ کر خاص جگہ پر اللہ کے سامنے گر جاؤں گا. فیدنی ماشاء اللہ دعانی، اللہ مجھے چھوڑے رکھیں گے کیسے کہنے تو کچھ کلمات. پھر کہیں گے ارفع محمد، اٹھائی وغیرہ اسی طرح بات ہے. پھر سر اٹھاؤں گا، پھر تسبیح کروں گا، شکر کروں گا، اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میری سفارش مان لے، قبول کر لے. فیحد لی حدن، پھر ایک ہاتھ لگائیں گے جیسے اگلی پیلے پھر لگائے کہ ایسے آتا کر لو. جہنم سے لوگوں کو نکال دوں گا، جنت لے جاؤں گا. ثم اعود الثالث، پھر تیسری مرتبہ ایسا کروں گا اللہ سے اجازت مانگ کر. فیوزن لی علیہ فیذرت وقات الساجد فیدونی ماشاء اللہ دعانی، مجھے ذکر تحمید کرنے دیں گے. پھر کہیں گے ارفع محمد، سر اٹھائیے، کہہ دیجئے کیا کہنا ہے، آپ کی بات ہم نے سننی ہے. تو سر اٹھاؤں گا تسبیح وغیرہ کر کے. پھر آگے ثم اشفع فیحد لی حدن، پھر کچھ حد مقرر کر کے اسے لوگ نکال دوں گا. ختم یقف النار الا من حبسه القرآن، صرف ایسے لوگ رہیں گے جن پر قرآن نے مہر لگائی ہو کہ یہ لوگ کیا ہے، جہنمی ہے. ای وجب علیم الخلود، یا تو کافر جو ہمیشہ کے لیے، وہ بڑے ظالم اور گنہگار جو کسی خاص مدت تک، پھر اس کے بعد بھی نکالے جائیں گے. وہ پھر ایت پڑھی کہ مقام محمود مجھے عطا کیا گیا ہے، جو کیا ہے خاص سفارش بھی ہے. الشفاعۃ العظمی الخاصہ الاخص الخاصہ،
کہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا المقام محمود الذي وعده نبيكم، اس کا اللہ نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے۔ آگے کی روایت میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر نے ملکیہ ما جان الناس بعض فی بعض، موج ماریں گے ایک دوسرے میں، گھس جائیں گے لوگ، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ ظاہر بازار میں جانا پھرنا اور گزرنا، راستوں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیتون آدم، سب سوچنے کے بعد کہیں گے چلو سفارش کرواتے ہیں کسی آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے لست لہا، میں نہیں کر پانے والا۔ ابراہیم کے پاس جو پینو خلیل الرحمن وہاں آئیں گے کہیں گے لست لہا، میں نہیں کر سکتا۔ ولیکن علیکم موسیٰ کے پاس جو پینو کلیم اللہ و اللہ کے، اس کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے لست لہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہاں جب آئیں گے فیقولو بھی کہ لست لہا ولیکن علیکم بمحمد پیتونی، جب میرا کہا جائے گا سب میرے پاس آئیں گے۔ تو میں کہوں گا انا لہا، میں یہ کر پانے والا ہوں، کیونکہ یہ چیز میں نے قیامت کے لیے رکھی تھی۔ تو اجازت مانگو کہ پایوزن لی اجازت مل جائے گا، ویلہمنی محامد احمدہ بہا، ایسی تعریفات، ثنائے، حمد، ستائش بیان کروں گا جو اللہ مجھے القا کر دیں گے، لا تحضرنی الان، جو بھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہے، فاحمد بتلک المحامد، بہت ساری تعریفات کروں گا، خیر اللہ ساجد، سجدے میں گرا پڑوں گا۔ فیقال یا محمد رپرا سے قل تسمع، وہی بات ہے کہ کر لو، کیا کرنا ہے، آپ نے کیا مانگنا ہے۔ تو کچھ عرضداشت وہ کریں گے، یا ربی امتی امتی، رحم فرما امت پر، مغفرت فرما۔ فیقال انطلق فاخرج من کان فی قلب مثقال شعیر من ایمان، جاؤ جو کے برابر بھی کسی کا ایمان و دل کا، اسے نکال دو۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، فاحمد بتلک المحامد ثم خر له ساجدا، سجدے میں رہوں گا، پھر کہا جائے گا اٹھو، جو کچھ آپ نے کرنا مانگنا ہے وہ بھی قبول ہے ہمیں۔ پھر جاؤں گا فاخرج یا فاخرج من کان فی قلب مثقال ذرہ او خردلہ، کہ چھوٹا سا ایمانی کیوں نہ ہو، ایمان تو اسے جز نہیں ہوتا نا، مطلب یہ ہے کہ جسامت میں کمزور درجے کی ایمان والی بھی نکال دوں، میں کر دوں گا۔ ثم خیر اللہ ساجد، آگے الفاظ ہے، پھر مجھے کہا جائے گا جاؤ، تسمع قل تسمع، سنا جائے گا، سل توتا، مانگو دیا جائے گا، وشفا تو شفا، سفارش قبول ہوگی۔ میں کہوں گا رب امت چاہیے امت، کہا جائے گا اخرج من کان فی قلب ادنا 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 مثقال حبہ من خردل من ایمان، کہ اس سے بھی چھوٹا، رائی کی دانے سے بھی چھوٹا اگر کسی کا ایمان ہو اسے بھی نکال دو۔ فانطلق فافعل ثم عود الرابعہ، پھر میں ثنا صفات ستائش کروں گا، اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، پھر مجھے اجازت دی جائے گی، اور میں کہوں گا یا رب اذن لی فیہم فی من قال لا الہ الا محمد رسول اللہ، جن نے کلمہ توحید پڑھا ہو، ضروریات دین کو مان چکے ہوں، ان کی بھی اجازت دو۔ تو اللہ فرمائیں گے لیس ذالک لک، تم میرے لیے چھوڑ دو اب اس کے بعد، کیونکہ کافروں نے تو بڑے ننگ و عار کی بات ہی کی کہ مسلمان ہو تم کیسے ہمارے ساتھ رہ رہے ہو، ولیکن عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، میری اونچائی بڑائی اور میری عظمت و جلال کی قسم، لخرجن من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے صرف کلمہ بھی پڑھو توحید کی ہو، کوئی عمل صالح نہ کیا ہو، ان کو میں آج خود نکالتا ہوں۔ آگے کی حدیث دیکھیں ابو ہریرہ سے ہیں، عقائد جہان کہتے ہیں کہ اسعد الناس بشفاعتی، میری سفارش سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا انسان کون ہوگا قیامت کو؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، خالص دل سے بغیر کسی شک و شائبے کے پڑھا ہوئی کلمہ، اسی بھی میری سفارش سے حصہ مل جائے گا۔ آگے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم پیغمبر کے پاس گوشت لائے گیا، فرو پہلے ذرا دستی کا گوشت اسے دیا گیا، وکانا توجبہ، دستی آپ کو پسند تھی، پناہ سے میں نے ناست انہوں سے گوشت کھانے لگے، نوچنے لگے۔ پھر فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کا میں سردار ہوں گا، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وتدنو الشمس، سورج قریب ہو جائے گا، فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لیتکون، ایسا غم و اندوہ اور درد کا میدان اور منظر ہوگا جسے کسی کو تاب نہیں ہو، کسی کو برداشت نہیں ہوگی۔ فیقول الناس الا تنظرون ما یشفع لکم الی ربکم، چلو اس طرح رہنے سے کیا ہوگا، آخر کسی کے پاس جا کر سفارش کروا لے۔ فیتون آدم، آخر تک پھر یہ بات بیان ہو گئی،
پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پانتالک پاتی تحت العرش، عرش کے نیچے آؤں گا، سجدے میں گروں گا، ثنا صفت اللہ کی کروں گا، پھر اس کے بعد مجھے اجازت مل جائے گی کہ محمد سر اٹھاؤ. پھر میں اپنی امت کا بہت کہوں گا، اللہ کہیں گے کہ ادخل من امتک من لا حساب لهم من الباب الایمن من ابواب الجنہ، کہ بے حساب لوگوں کو جنت کی داہنی جانب کے دروازے سے داخل کرو. شرکاء الناس بما سوى ذلك من الابواب، دوسرے دروازوں میں بھی وہ لوگ شریک ہوں گے، یعنی دوسرے دروازوں سے بھی جا سکتے اگر چاہے. ثم قال والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنہ، جنت کے دروازوں کی جو چوکٹی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فاصلے والا دروازہ ہوگا، کما بین مکہ و حجر، جیسے مکہ اور حجر کے علاقہ ہے نا، یہ کتنا بڑا فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا وہاں کا دروازہ ہوگا، وہاں سے جائیں گے، داخل ہوں گے. آگے حذیفہ سے شفاعت کی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ قول وترسل الامانۃ والرحم، قیامت کے دن امانت، ہر امانت صغرا و کبرا وسطی، تمام امانات اس میں شامل ہے. عام امانت سے لے کر المجالس بالامانت سے لے کر قول سے لے کر فعل تک، اور ایک چھوٹی سی بات سے لے کر حکومت کے عہدے اور بادشاہت تک سب امانت. دین بھی ایک امانت ہے، سب میدان میں چھوڑ دی جائے گی، آ جائے گی. اس طرح سے رشتہ داریاں فتقومان جنب اسرات، جنبت اسرات یمین و شمال، دونوں امانت اور رشتہ داری پلسرات کی دونوں جانب کڑی ہوگی. جنہوں نے امانت کا خیال نہ رکھا اور رشتہ داری کو، وہاں سے گرتے جائیں گے، جہنم میں گریں گے. آگے عبداللہ سے ایک روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام جو ہے نا، تعالی قول اللہ تعالی، یہ آیت پڑھی پی ابراہیم، ربی انہن ادللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے اور ان صنموں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم. فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میرا مانا تو میرا ہو، میرے ساتھ ہوگا. وقال عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطلاعات کی کہ ان تعذبهم فانهم عبادک، اللہ عذاب دے رہے تو بھی تمہارے بندے، تمہاری ملکیت معاف کر رہے تو بھی تمہاری مہربانی اور رحم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں یہ کہوں گا، اور یہ میری اب سے دعا ہے کہ اللہم امتی امتی وباکا، امت پکار کے روتے رہے. فقال اللہ تعالی جبریل اذهب الى محمد وربک اعلم، اللہ کو معلوم ہے لیکن محمد کے پاس جا کر پوچھو ذرا کہ کیوں اتنے ملال ہے، کس ملال اور غم میں پڑے ہیں. فسلم یبکی، کوئی کون سی چیز رلا رہی ہے اسے، پتا جبریل پسالو، جبریل پوچھنے آئے، پوچھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بما قال. فقال اللہ تعالی لجبریل اذهب الى محمد فقل ان سنرزیک فی امتک ولا نسوءک، اسے بتا دو کہ ہم آپ کو اپنی امت کے متعلق خوش کر دیں گے، اس کے لیے پریشان مت رہنا، اور آپ کو کوئی برا نہیں کریں گے، آپ کو غم اور درد سے دور رکھیں گے. آگے وہ صحیح سے کہتے ہیں ناسا قال یا رسول اللہ حل نرى ربنا یوم القیامہ، قیامت کی داری لے ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم هل تزورون في رؤية الشمس بظهيرة صحوا ليس ما سحاب، کہ کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی مشکل وغیرہ رکاوٹ ہوتی ہے دن دہاڑے آدھے دن کو، جب وہ بالکل صاف ستھرا آسمان ہو، فضا صاف ستھری ہو، کوئی بادل وادل، کوئی گرد و غبار دھواں نہ ہو. وهل تزورون في رؤية القمر لیلۃ البدر صحوا ليس فيها سحاب، اور اس طرح سے چاندوی راتوں کو جب آپ سورج کو چاند کو دیکھیں، بدر الدجا کو، کیا دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی جب پر آسمان بھی صاف ستھرا فضا وغیرہ؟ قالوا لا یا رسول، اس میں کیا مشکل؟ قال اسی طرح سے ما تزورون في رؤية الله تعالی یوم القیامة الا كما تزورون في رؤية احدهما، جیسے ان دونوں کی یا ایک کے دیکھنے میں تمہیں مشکل نہیں ہوتی، اللہ کے دیکھنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی. سب کو ایک جیسا نظر آئے گا، سب کو قریب نظر آئے گا. ایسا نہیں کہ کسی کو دور، کسی کو قریب، کسی کو کسی کی جگہ یا قامت کی وجہ سے پانا، ایسا نہیں ہوگا. اذا کان یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ہوگا، اذن مؤذن، ایک منادی منادا کر دیں گے، ندا کر دیں گے، لیتبع کل امہ ما کانت تعبد، جو لوگ امت جن چیزوں کی عبادت کر چکی ہیں اسی کی پیچھے جائے، اسے ڈھونڈے، اپنے لیے جو کچھ اسے اجر بنتا ہے دے دے. ظاہر کہ کوئی ایسا نہیں کر پائے گا، آج کے دن بدلے تو اللہ دے گا. فلیبقى احد كان يعبد غیر اللہ من الاسنام، تو جو لوگ جنہوں نے بتوں کا پوجا کیا ہو، والانصاب،
اور جو نشانات چیزیں کڑی کی جاتی ہے الا يتساقطون في النار، سب جہنم میں گاجر مولی کی طرح کٹ کے گر جائیں گے. اذا لم يبقى الا من كان يعبد الله من بر وفاجر، جب صرف مسلمان چاہے نیکو کچھ درجے کیا بدو کچھ درجے کیا بہت نیک اور سب وہاں ہوں گے. آتاہم رب العالمین، پروردگارہ کی تجلی فرمائیں گے. قال فما تنظرون، کیا تم کیا دیکھو گے؟ یتبع کل امۃ ما کانت تعبد، سب اپنی پوجا پاٹی کے پاس جائیں گے. قال یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما کن الیہم ولم نصاحبهم، یا اللہ وہ لوگ تو جدا دکھائی دے رہے ہیں جن کی طرف ہم بہت زیادہ محتاج تھے، اور وہ تو جو تین آج نظر نہیں آ رہے اور مل بھی نہیں رہے. وفی روایت نبی ہریرہ پہ قلون هذا مکاننا، یہ ہماری جگہ حتی یتینا ربنا، اللہ کمیلی کی بشانی تجلی فرمائیں گے ظہور پیدا جاء ربنا عرفنا، اللہ جب ظہور فرمائیں گے وہ تجلی متجلی ہوں گے تو ہم پہچان جائیں گے. فیقول هل بینکم و بینہ آیا، کہ کوئی علامت ہوگی تعریف ہونے جیسے تم پہچانیں گے. فیقولون نعم فیکشف عن ساق، پنڈلی کھول دیں گے. پنڈلی کھولنے کا کیا معنی؟ تجلی فرمائیں گے، جمالیات اور کمالیات کا اور کیا ظہور ہوگا. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن له بالسجود، جو بھی اللہ کی عبادت کر چکا ہو دنیا میں اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو اجازت دیں گے کہ سجدے میں گر جائے آپ لوگ. وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّكَاءً وَرُؤْيًا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، جنہوں نے دنیا میں ریا سمت شہرت وغیرہ کسی بھی غرض فاسد کے لیے عبادت سجدے نماز عبادات زندگی گزاری ہو، اس کی پیٹھ کمر تخت کی طرف بن جائے گی. كُلَّمَا أَرَادَ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب بھی سجدے کے لیے اٹھیں گے کھڑے ہو جائیں گے تو پیچھے چت کے سر کے چت گر جائیں گے، سر کے بل گردن کے بل گر جائیں گے. ثم يضرب الجسر على جہنم، پر جہنم پر پل لایا جائے گا. وتحل الشفاعة، شفاعت شروع ہو جائے گی. يقولون اللهم سلم سلم، یا اللہ بچا بچا. فیمر المؤمنین کا طرف العین، بعض مسلمان آنکھوں کی جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، آنکھوں کے لحظت العین کی طرح. وکل برق، بعض بجلی کی طرح چمک کی طرح. وکل ریح، بعض ہوا کی طرح. وکل طیر، اور بعض پرندوں کی طرح. وکل جوید الخیل والرکاب، اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح. فناجن مسلم، بعض تو نجات پائیں گے صحیح سالم. وہ مخدوش مرسل، اور بعض زخمی ہو جائیں گے واسے آنکڑوں سے مگر پھر بھی چھوٹ جائیں گے. وہ مخدوش فی نار جہنم، اور بعض جہنم میں گر جائیں گے. حتی اذا خلص المؤمنون من النار، جب مسلمان جہنم سے پناہ پا جائیں گے، خلاصی پا جائیں گے. فوالذی نفسی بیدی ما من احد منکم بشد مناشدۃ بالحق، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ حق کے لیے مناظرہ کرنے والا ہو، مطالبہ کرنے والا. قد تبین لکم من المؤمنین لیوم القیامہ، کہ مسلمانوں کے لیے ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن جو ان کے بھائی ہوں گے سفارش سے. لإخوانهم الذین فی النار یقولون ربنا كانوا يصومون معنا، پھر جب کچھ مسلمان نظر آ جائیں گے کہ یار تو جہنم میں پڑی ہوئی چیخ رہے، یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، وہ سلونا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ حجونا حج کرتے تھے، اور بہت سارے اعمال. فیقال لهم، مسلمانوں کو بھی کہا جائے گا نیک صالحین کو، اخرجوا من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا انہیں بھی نکال دو. فتحرم صورهم علی النار، ان کی شکل صورت بھی جہنم پر حرام ہو جائے گی. فیخرجون خلقا کثیرا، بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے. ثم یقولون ربنا ما بقي في احد من امرتنا به، اللہ جن کا آپ نے حکم دیا تو باقی نہیں رہے، نکال دیے گئے. اللہ فرمائیں گے ارجعوا، اور جاؤ اور ڈھونڈو. فمن وجدتم في قلب مثقال حبة من دینار من خیر فاخرجوه، جن کے دلوں میں ایک درہم وغیرہ کے برابر، شرفی کے برابر ہے، کسی بھی درجے میں ایمان ہو، انہیں بھی نکال دو. فیخرجون خلقا کثیرا، بہت سے لوگ ساتھ نکالیں گے. ثم یقول ارجعوا، اور جا. فمن وجدتم في قلب مثقال نصف دینار، آدھی دینار اشرفی کے برابر اگر کسی کا ایمان خیر ہو، فیخرجون خلقا کثیرا. تیسری مرتبہ کہا جائے گا کہ مثقال ذرہ من خیر ہو، انہیں نکال دو. پھر کہیں گے یا ربنا لم نظر فیہا خیرا،
کوئی ایسا نہیں چھوڑا جو اہل خیر ہو. اللہ فرمائیں گے شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے اپنی سفارش کر دی، وشفع النبیون، نبیوں نے کر دی، وشفع المؤمنون، مسلمانوں نے بھی کر دی. اب ارحم الراحمین کی باری ہے. ولم يقل الا ارحم الراحمین اکرم الاکرمین رب العالمین. پیک بزو قبضتا من النار، جہنم سے ایک چلو بر دیں گے، فیخرج منها قوما، ایسے لوگ نکال دیں گے، لم يعملوا خیرا قط، جنہوں نے کوئی بھی نیک کام نہ کیا سوائے کلمہ توحید اور ایمان کی. قد عادوا حمما، کوئلے کی طرف بنے ہوں گے. فیلقیہم فی نہر فی افواہ الجنہ، جنت کی کسی جگہ پر ایک نہر ہوئی کہ وہاں ان کو نہا دیں گے، غسل دیں گے، پھینک دیں گے. یقال نہر الحیات، زندگی کی نہر، جس سے لوگ زندہ ہو جائیں گے، جلا بخشیں گے اللہ. فیخرجون یا فیخرجون کما تخرج یا فیخرجون کما تخرج الحبۃ فی حمیل السیل، ایسے اگ جائیں گے، کوم پل کی طرح نکل جائیں گے، جیسے کہ کسی جگہ سیلاب جگ وگ اور خس و خاشاک بہا دینا، وہاں پر دانے اناج وغیرہ کی دانے اگ جاتے ہیں. جب وہ سے نکل جائیں گے ایسے فیخرجون کاللؤلؤ فی رقابہم الخواتم، موتیوں کی طرح سفید، صاف شفاف، خوبصورت، چکنے بن کے نکل جائیں گے، اور ان کی گردنوں پر کچھ علامات ہوگی، خواتم علامات. فیقول اہل الجنہ، جنتیوں کو بطور امتنان و احسان کے اور بات یاد دلانے کے کہیں گے ہؤلاء عتقاء الرحمن، یہ پہلے جہنم میں تب اللہ کے آزاد کردہ لوگ، یہ اللہ کی عتیق ہے، اللہ کے. ادخلهم الجنہ بغیر عمل عملوه، کچھ نہیں کیا تھا، نہ خیر نہ عمل، اللہ نے داخل کیا. فیقال لهم لکم ما رأیتم ومثل ما، جو تمہیں نظر آ رہا ہے جنت میں تو تمہیں دیا گیا، مزید اور کچھ تمہیں دیا جائے گا. تو اللہ بہت کچھ دیں گے. وہ آگے کی روایت دی کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا دخل الجنہ الجنہ والنار النار، جب جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے، یقول اللہ تعالی من کان فی قلبه مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی دانے کے برابر ایمان ہو، فخرجو، نکال دو. فیخرجون، جب نکالے جائیں کمتو قد امتحشوا وعدوا حمما، جلی ہوئی بھسے ہوں گے، سوخت شدند کوئلے کی طرح. فیلقون فی نار الحیات، نار حیات میں آب حیات اور نہر حیات میں پھینکے جائیں گے، رکھے جائیں گے. فینبتون کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، بالکل تازہ بن کر وہاں سے نکل آئیں گے. الم ترون تخرج صفرا ملتویہ، کہ تم نے کسی دانے کو نہیں دیکھا جب وہاں سے نکلتے کوپل کی شکل میں، زرد رنگ کا ہوتا ہے اور ٹھیڑا، اسی طرح سے نکل آئیں گے. اب ریرا سے کی تنہ نسق علی رسول اللہ، کچھ لوگ نے کہا حل ربنا یوم القیامہ، قیامت کو کچھ اللہ کا دیدار ہوگا. فرمایا کیوں نہیں، کشف ساق ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کو دیکھیں گے، سب سجدے میں گر جائیں گے. اور فرمایا کیوں ضرب صراط بین زہران جہنم، پل صراط لگایا جائے گا. فکون والمن یجوز من الرسل بامته، کہ اس دن سب رسول کیا کریں گے، اپنی امتیوں کو واسے گزار دیں گے. ولا تکلم اذن الا الرسل، اس دن صرف رسول بولیں گے. وکلام الرسول یومئذ، انبیاء اور رسول اس دن یہ کہیں گے اللہم سلم سلم، یا اللہ بچا، حفاظت فرما. وفی جہنم کلالب مثل شوک السادان، جیسے کرکنے کا اور بیر کے جو کیا ہوتے کانٹے، اسی طرح سے جہنم کی پولیس صراط وغیرہ پر آنکڑے ہوں گے، ٹھیڑے لوہے والے آنکڑے. یعلم لا یعلم قدر عظمہ الا اللہ، وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ کو معلوم. تخطف الناس باعمالهم، لوگوں کو چک لیں گے، پکڑ لیں گے. فمنهم من یوبق، بس تو اللہ کو جائیں گے. ومنهم من یخردل، بعض گر گر کر کچھ نہ کچھ درجے میں سمین جو نجات پائیں گے، زخمی اور چل چل کر کیا کریں گے، واسے نجات پائیں گے، چلنے ہو جائیں گے. حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادی، جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے اس کے بعد، وراد یخرج من النار من اراد یخرج، جن کو نکالنے کا چاہیں گے، ممن کان یشهد ان لا الہ الا اللہ، جنہوں نے کلمات توحید وغیرہ تسلیم کی ہو. امر الملائکہ، فرشتوں کو کہیں گے یخرج من کان عبد اللہ، عباد اللہ کو نکال دو جہنم سے. فیخرجونہم یعرفون بآثار السجود، وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال دیں گے، اور ان کے سجدے کے اثرات، ان کے چہرے نورانی ہوں گے. وحرم اللہ تعالی علی النار، اللہ نے جہنم پر یہ حرام کیا تک والا سر سجود ہے، سجدی کی جگہ آگ نہیں جلاتی. فکل ابن آدم تکل النار، سارا بدن انسان کا جلے گا، الا سر سجود، سجدی کی جگہ سالم رہے گی. فیخرجون من النار، جب وہاں سے نکالے جائیں گے قدم تو خشو، کوئلے کی طرح کالے بن کے
جلی ہوں گے پیسب والی ماء الحیات، ماء الحیات ان پر ڈالی جائے گی، پانی بہایا جائے گا. فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، بالکل صاف ستھرے کومپل کی طرح نکل آئیں گے تازہ. وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ایک آدمی اعراف کی جگہ پر رہے گا، جنت و جہنم کی بیچ. وَآخِرُ لِلنَّارِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، سب سے آخری جہنمی ہوگا نکلنے کے اعتبار سے، سب سے آخری جنتی ہوگا دخول کے اعتبار سے. مُقْبِلٌ بِوَجْهِ قِبَلَ النَّارِ، جہنم کی طرف چہرہ کیا ہوگا جا رہا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، اس جہنم سے چھڑا دو مجھے. قد قشبنی ریحها، اس کی ہوا نے اور اس کی جو کیا ہے گرم ہوا کیا کر دیا مجھے جلا چکی. واحرقنی ذکاؤها، اور اس کی شعلے نے مجھے جلا ڈالا. فیقول هل عسیت ان افعل، چلو میں تو یہ کر دوں گا جہنم سے آپ کو کچھ دور کر دوں گا، لیکن انت سے غیر ذلك کچھ اور نہیں مانگنا. فیقول له عزتک یا رب، خدا کی قسم ایسا کہ تیسا کچھ نہیں مانگوں گا مزید. فیتی اللہ ماشاء اللہ من عادن و میثاق، اللہ کو بہت سے وعدے قسم دے کر. فجرب الوجن النار، اللہ جہنم سے اس کو دور کر دیں گے، چلو ذرا دور ہو جائے. فَيَقْبِلُ إِلَى الْجَنَّةِ، جب جنت کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے گا. وَرَأَى بَهْجَتَهَا وَزَهْرَتَهَا وَحُسْنَهَا وَجَمَالَهَا، وہ کی زیب، حسن، جمال، خوبصورتی جب اس کو نظر آئے گی. سکت ماشاءاللہ اسکت، کچھ دیر کے لیے تو خاموش رہیں گے، جیسے لڑکے کو آپ ڈانٹ لے تو کچھ دیر خاموش رہتا ہے. اللہ سے درخواست کریں گے یا رب قدیم نے باب الجنہ، ذرا تو جنت کے دروازے کی قریب بھی کر دو نا، آپ کا کیا کم ہو جائے گا، کوئی کمی تھوڑی ہو جائے گی. فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرمائیں گے الیس قد آتیت الہدی والمیثاق، اتنے وعدے آپ کیوں بھول گئے، تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگو گا، کنت سالتا. فیقول یا رب لا اکون اشقى خلقی، کہ اتنا بھی بدبخت نہ بناؤ کیا آپ مجھے وہاں نہ لے جائے، پھر تو بہت بدبخت بنوں گا، اور تمہارا کیا بگڑے گا اگر مجھے وہاں لے جاؤ گے. فیقول فما سے کہ چلو اگر ایسا کر دوں گا، انت سے غیر کچھ اور مانگیں گے نا، اب تو بہت حریص ہے. فیقول لا وعزتک وجلالک وکرمک وغیرہ وغیرہ لا اسألک غیر ذلك، کچھ نہیں مگر میں نے مانگا تو مجھے سمجھ لینا کہ بڑا بے وعدہ اور غادر آدمی ہوں. بہت سے وعدے دے کر جنت کے دروازے کے قریب لائیں گے. بلغ بابہا، جب وہ دروازے کے قریب جائیں گے، ظاہر ہے دروازہ کتنا خوبصورت ہوگا، پھر اندر کے مناظر پرازارت وفی من النظرہ والسرور، وہ کی خوشیاں بے حساب بے انتہا انلیمیٹڈ. فسکت ماشاءاللہ اسکت، خاموش رہیں گے، چلو ایسا کچھ نہیں کرنا یار. پھر تو کہیں گے آپ دوبارہ مانگنے لگے، اتنا تمہیں صبر نہیں. فیقول یا رب ادخلنی جنہ، چلو اگر بھی کر دو نا، دروازے کے پاس آگے دروازے کے پاس جو آتا اس کو کون واپس کرتا ہے، کچھ تو اندر بھی کر دو. اللہ فرمائیں گے ویلک ابن آدم اعترک، کتنے دھوکہ باز اور عہد شکنو، کتنے وعدے دیے تم نے پھر بھی بھول رہے. تو کہیں گے لا تجلش کا خلقی، کہ اللہ اتنا بھی بدبخت نہ بناؤ کہ دروازے کے پاس آ کر ہی کچھ نہ کھاؤں نہ کچھ پیوں. جیسے کوئی بیٹھ جائے دسترخوان پر پھر بھی کھانے وانے کو کچھ نہ ملے، تو پھر زندگی کا کیا لطف. حتی تقول منو، اللہ سے خوش ہو جائیں گے کہ اس آدمی کو دیکھ کتنا بڑے اصرار کر رہے. فَإِذَا ضَحِكَ أَذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، اللہ اجازت دیں گے چلو جاؤ اندر. پھر مزید کہیں گے تمنا مانگے، اب آگے تمہاری بہت آرزوئی ہے یار، اس کو ہم نے مکمل کرنی ہے. بہت سوچ رہا تھا دنیا میں، بہت خواب دیکھ رہا تھا، ایسا ہوگا تیسا ہوگا. مانگ مانگ کر تک جائے گا، بھول جائے گا، کچھ یاد نہیں رہے گا کہ مزید میں کیا مانگو، آخر سب کچھ تو موجود ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اذن کا تمنی ہے، تو جب اس کی آرزوئی پوری ہو جائے گی، ختم نہیں. قال اللہ تعالیٰ تمنا من کذا و کذا، وہ بھی مانگو نا، تمہیں یاد نہیں آ رہا، وہ مانگو یہ مانگو. اقبل ذکر، اللہ یاد دلائیں گے. خط زنتت بالامانی، جب وہ آرزوئی بھی پوری ہو جائے گی. قال اللہ لک ذلک مثل ما، یہ جو میں دے چکا نا یہ بھی اور 10 گنا اور دوں گا اس کے برابر.